بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد تسلیما کثیرا مبارکا فیہ۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 280 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں۔ اس سورت کے مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ جاتے ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ اس میں اگرچہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اس فتح نے سارے عرب میں انتقام کی آگ بھڑکا دی اور تمام کفار کی توجہ اس طرف لگ گئی کہ مسلمانوں سے کسی نہ کسی طرح بدر کا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد غزوہ احد اور بدر صغریٰ کے واقعات پیش آئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کسی خواہش کے انتقام کے نتائج ہیں۔ اور یہود و نصارہ کی ہمدردیاں بھی ان لڑائیوں میں مکہ کے کافروں کے ساتھ تھیں، اس لیے اس صورت میں ان کو بھی خطاب ہے۔ یوں تو عام طور سے قرآن نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا کہ اہل کتاب آسمانی کتابوں کی تمام پیشین گوئیوں سے واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ رسول وہی ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ نیز یہ کہ اس قسم کی باتوں میں کفار عرب ان پر اعتماد بھی کرتے تھے، اہل کتاب پر، اس لیے بار بار ان سے دریافت کرتے کہ یہ نبی کیا واقعی سچا ہے، کیا واقعی خدا کا فرستادہ بھیجا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ ان حالات کے پیش نظر قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے علماء اور مشائخ سے ایمان لانے کی جگہ جگہ اپیل کی ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات کو بار بار ذکر کیا ہے اور اسرائیلی قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے۔ ان کو الزامی جواب دے کر لاجواب کیا، ان کو ذمہ داریوں سے ان کو آگاہ کیا، اہل عرب کو خدا کی راہ سے روکنے کے متعلق فرمایا ہے۔ اور پھر ہجرت کے بعد مختلف وفد آنا شروع ہو گئے تھے، وفود کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بالخصوص یہود و نصارہ کے وفود چاروں طرف سے آتے تھے۔ کچھ تو انہیں کفار عرب کو بار کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اور مسلمانوں سے گفتگو کر کے انہیں قائل کرو، اور کچھ خود بھی ان لوگوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ان کو خیال تھا کہ اگر نبی آخر الزماں کی تحریک سرسبز ہو گئی اور زور پکڑ گئی تو اس کا اثر سب سے زیادہ اہل کتاب کی قیادت اور سیادت، لیڈرشپ پر پڑے گا۔ اس لیے ان وفود کی آمد اور ان کے سوالات کے جوابات کا بھی اس صورت میں تذکرہ ہے۔ پھر چونکہ اسلامی اقتدار اور اسلامی قوت و شوکت کی ترقی کے باعث منافقین کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، اس لیے منافقوں کی ریشہ دوانیوں کو بھی ظاہر کیا گیا۔ خاص طور پر غزوہ احد میں ان منافقوں نے خفیہ اور اعلانیہ مسلمانوں کی ہزیمت پسپائی کا جو سامان فراہم کیا، اس پر مفصل اس صورت میں تبصرہ ہے۔ الغرض اس صورت کا ایک حصہ اہل کتاب سے متعلق ہے اور ایک حصہ جنگ بدر، غزوہ احد، بدر صغریٰ اور شہدائے بئر معونہ سے متعلق ہے، اور ایک حصہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے۔ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے منصفانہ بے لاگ تبصرے کے ساتھ
مسلمانوں کی دل جوئی اور کوتاہیوں پر معافی کا اظہار بھی فرمایا۔ ایک حصہ منافقین اور اہل کتاب سے متعلق ہے، ایک حصہ نجران کے نصارہ جو وفد کی شکل میں آئے تھے، تقریباً 60 افراد تھے۔ ان کے سوالات و شبہات کا عقلی اور نقلی جواب دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ سورت سورہ بقرہ کے ساتھ اس قدر مربوط، مرتبط اور منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے، گویا یہ سورہ بقرہ کا تتمہ، تکملہ اور سورہ بقرہ کا ہی ایک حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے، اور اس سورت کی جگہ اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ بقرہ کے ہی مناسب تھی۔ سورت کی ابتدا نصارہ کے عقیدہ تثلیث اور الوہیت مسیح کے ابطال سے کی گئی ہے، جس کے ضمن میں مشرکین عرب اور بت پرستوں کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے لوگ شریک تھے، اور ان کی تعداد 60 تھی۔ ان میں سے 14 آدمی ان کے اشراف و رؤساء، سربراہان تھے، اور 14 میں سے 3 وہ تھے جو بہت بڑے سردار اور تمام امور کے ذمہ دار تھے، اور تمام کام انہی لوگوں کے مشورہ سے ہوتے تھے۔ ایک کا نام عاقب تھا، ایک کا نام ابہم تھا، اور ایک کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ یہ بڑے عمدہ لباس فاخرہ زیب بدن کیے ہوئے تھے۔ عصر کے وقت یہ وفد مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا کہ ہم نے آج تک اس شان کا وفد نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد نبوی میں نماز کی اجازت مرحمت فرمائی، اور صحابہ سے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے طور پر اپنی عبادت کریں، ان کو چھوڑ دو، یہ چاہیں تو مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی نمازیں ادا کریں، یعنی اپنے طور پر ہماری مسجد میں اپنی نماز ان کو پڑھنے دیں۔ نماز کے بعد ان لوگوں میں سے ابہم اور عاقب نے گفتگو کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ سے بھی پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کس بیانی کی؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم سور کا گوشت کھاتے ہو، اور یہ چیزیں اسلام کے منافی ہیں، پھر تم کیسے مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر ان کا باپ کون ہے؟ یہ کہہ کر سب عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فنا طاری ہونے والی ہے؟ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا پروردگار تمام کائنات کو سنبھالنے والا ہے، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور ہر شے کو روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا عیسیٰ بھی ان باتوں میں سے کسی چیز کا مالک ہے کہ انہیں یہ اختیارات ہوں؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ عاقب اور ابہم کہنے لگے، بے شک ہم جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سوائے ان باتوں کے جو ان کو بتا دی گئی تھیں، تمام مخفی باتوں سے، غیب کی باتوں سے ناواقف تھے۔ اور ان سے پوچھا، کیا ان سے واقف تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بلا شک ہمارے رب نے جیسا چاہا حضرت عیسیٰ کی صورت کو ان کی ماں کے پیٹ میں بنایا، اور ہمارا پروردگار نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ نے ان کو حمل میں رکھا، جس طرح دوسری عورتیں اپنے بچوں کو حمل میں رکھتی ہیں؟ پھر ان کی والدہ نے ان کو اسی طرح جنا جس طرح عورت اپنے بچہ کو جنتی ہے۔
پھر ان کو اسی طرح غذا دی گئی جس طرح بچوں کو غذا دی جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کھاتے تھے، پیتے تھے، قضاء حاجت کرتے تھے۔ تو اب ہم اور عاقب دونوں جو نمائندے تھے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کو یہ باتیں تسلیم ہے، مانتے ہو، تو تم ان کی الوہیت اور خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو کہ وہ خدا ہے؟ خدا کی صفات تو یہ نہیں ہوتی۔ اس پر یہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں جن کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ ہے۔ اب سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔